باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ٹرینیز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا ٹریننگ سیشن آپ خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب چونکہ ہم لاسٹ ویک میں ہیں تو انشاءاللہ آپ اس ویک کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، جیسا کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اسکول صرف تعلیم کا نام نہیں بلکہ اس کو ایک تربیت گاہ کہا جائے تو شاید میں غلط نہیں ہوں گی، کیونکہ تعلیم تو بچہ کتابوں سے گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر اسکول امپورٹنس ہے تو وہ یہ کہ اسے اس کی شخصیت سازی میں معاون ثابت ہوتا ہے، اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ سکھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اس لیکچر کے پیچھے جو آج کے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کس ٹائپ کی ہوتی ہیں، ان کی اہمیت و افادیت کیا ہے، ان کا اسٹوڈنٹ کی لائف میں کیا کردار ہے، اور ٹیچر کا ان ایکٹیویٹیز کے دوران کیا رول ہوتا ہے۔ ہم ان 4 مین پوائنٹس پہ بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں۔ According to International Dictionary of Education, activities organized by school or college which are not the part of academic curriculum but are acknowledged to be essential part of educational institutions like sports, debates, art work، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز جن کا بظاہر نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ان کے بغیر کہیں نہ کہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگلی پرفارم بھی نہیں ہو پاتی، وہ ایک اہم حصہ ہیں نصابی سرگرمیوں کا، جیسا کہ کھیل ہیں، بحث و مباحثہ ہے اور آرٹ اینڈ کرافٹ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیسیکلی ان کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم اکیڈمک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، ایستھیٹک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، کلچرل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، مورل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ملٹیپل ایکٹیویٹیز اینڈ پروجیکٹس۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے ہی بات کی کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نصاب کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت سازی میں معاون ثابت ہوتی ہیں، تو وہ بیس ہم پہ کرتا ہے کہ ہم بیسیکلی ان کیٹاگریز کو اچھے سے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان میں کس کس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہماری کون سی جو ہے وہ پارٹ کو اسٹرانگ کریں گے، اگر ہم اکیڈمک ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹی کس ٹائپ کی ہو، اگر ہم جمالیاتی حص کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز میں کس کس طرح کی ایکٹیویٹیز کا پارٹ ہونا چاہیے، ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو اپنی نسلوں میں جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، ہم اپنے بچے کی فزیکل گروتھ چاہ رہے ہیں تو ایکٹیویٹیز کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، اس کے اخلاقیات میں بہتری چاہ رہے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اسے زندگی کی دوڑ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ملٹی پرپز ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوں گی، دین ہمارا بچہ اسٹرانگ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم اکیڈمک ڈیولپمنٹ کی۔ جب ہم اپنی اسٹڈی کو مزید انہینس کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نصاب کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی پرفارم کرے، تو وہ ہماری ایکٹیویٹیز کچھ اس ٹائپ کی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اپنے لیسنس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچے کو ایکسٹرا فن کا جو ہے وہ ٹائم مہیا کریں۔ تو وہ ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، کوئزز ہو سکتی ہیں، پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، پریپریشن آف چارٹس، ماڈلس، اسکول میگزینز، ایسے رائٹنگ، اسٹوری رائٹنگ etc۔ یعنی یہ کچھ ٹائپ سے ہیں جن کے تھرو آپ اپنے اکیڈمکس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ سوشل اسٹڈی یا اسلامیات یا اردو سائنس پڑھاتے وقت آپ ان ایکٹیویٹیز کو اگر انوالو کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے اکیڈمکس بہتر ہوگی بلکہ آپ کا بچے کو بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھنے کا موقع ملے گا اور وہ زیادہ ہیپی فیل کرے گا۔ ایستھیٹک ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی آپ اپنے بچے کی جمالیاتی حص کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہے کہ اس کو میوزک، ڈرامیٹک، ایگزیبیشن، ڈیکوریشن، پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ کے تھرو آپ اپنے بچے کی اس حص کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فطرت کے قریب کر سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔
سو اسی طریقے سے ڈرامیٹک جو ایکٹس ہوتے ہیں، ٹیبلوز چھوٹے چھوٹے، ان کے تھرو بچہ سوسائٹی میں ہونے والے جو واقعات ہیں یا سوسائٹی کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتا ہے۔ ایگزیبیشنز کے تھرو ہم ایگزیبیشنز ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہیں، ہینڈ کرافٹس کی ہو سکتی ہیں، سائنس ایگزیبیشنز ہو سکتی ہیں، آرٹ اینڈ کرافٹ کی ہو سکتی ہیں، ڈیکوریشنز کے حوالہ سے، یا وال پینٹنگ ہے، یا پکچرز کی پینٹنگ وغیرہ کے تھرو ہم اپنے بچے کی سینس آف ایستھیٹک کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ فزیکل ڈیولپمنٹ، جیسے کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھے تو ہمیں اس کی فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا ہوگا، اور ہم اپنے جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے تھرو اس کی فزیکل ہیلتھ اس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں ان میں ہم کچھ گیمز کو انوالو کریں، لائک ایتھلیٹس، ریسلنگ، سوئمنگ، سائیکلنگ، انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گیمز جن میں بیڈمنٹن، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز جو کہ ہمیں ہمارے نصابی سرگرمیوں کے اندر ایڈ کرنی ہوں گی، جو نہ صرف ہمارے بچے کو فن کا موقع دیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی کریں گی۔ اور جب ہمارا بچہ فزیکلی فٹ ہوگا تو وہ انشاءاللہ مینٹلی بھی فٹ ہوگا، اور جب مینٹلی فٹ ہوگا تو پھر ایجوکیشن فیلڈ میں اچھا پرفارم کرے گا۔ نیکسٹ ون ہے جی کلچرل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز۔ ہماری تہذیب و ثقافت اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے کلچر کو دوسروں میں ڈیولپ کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں ہم سوشل سروسز کے تھرو، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے تھرو اینڈ یوتھ پارلیمنٹ کے تھرو ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو اپنے کلچر ڈیولپمنٹ کو فروغ دے سکتے ہیں۔ سوشل سروسز مراد معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی کام کر کے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ مطلب مشاورت کر کے طلباء مل بیٹھیں اور جو بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہے اس کو باہمی مشاورت سے طے کریں۔ تو چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو مسائل بڑوں سے حل نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ کیے جا سکتے ہیں۔ سو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انوالو کر کے ہم اپنی کلچر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹی پرپز ایکٹیویٹیز اینڈ پروجیکٹس، جن کے پیچھے ایک ٹاسک کے پیچھے بہت سارے پرپز ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، لائک ٹری پلانٹیشنز، پرائز ڈسٹریبیوشن، اسکاؤٹنگ اینڈ گرل گائیڈنگ، انڈرٹیکنگ ویریس پروجیکٹس۔ اگر میں ٹری پلانٹیشن کی بات کروں تو اس کے پیچھے جسٹ ایک پرپز یہی نہیں ہے کہ جی درخت لگائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ تازہ ہوا ملے گی۔ اس کے پیچھے نہ صرف ہمارے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی بلکہ درخت بڑے ہوں گے، پودے بڑے ہوں گے، درخت بنیں گے تو ان سے ہمیں لکڑی ملے گی، اور لکڑی ڈفرینٹ ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے کام آتی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے ملٹی پرپز ہیں، جسٹ سنگل ون پرپز نہیں ہے۔ اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن، نہ صرف بچے کی حوصلہ افزائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اسٹیج شیئر کرنا، اسٹیج پہ آ کے بات چیت کرنا، اپنی کامیابی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا، اور اس کے ساتھ دیگر بہت سارے ٹاسک جڑے ہوتے ہیں جو ہم اس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں، لائک اسکاؤٹنگ اینڈ گرل گائیڈنگ بھی اسی طریقے سے ہے، انڈرٹیکنگ ویریس پروجیکٹس۔ یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ ایک نہیں بلکہ متعدد ٹاسک ہم جوڑ کے اپنی جو ہے وہ لرننگ کو انہینس کر سکتے ہیں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیو نمبر آف ویلیوز۔ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم اپنی ایجوکیشنل ویلیوز کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، اپنی سائیکولوجیکل ویلیوز، اپنے ڈیولپمنٹ آف سوشل ویلیوز، کلچرل ویلیوز، ڈیولپمنٹ آف سیوک ویلیوز، فزیکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ریکریشنل ویلیوز۔ یعنی اس کا کوئی ایک مقصد نہیں کہ بس جسٹ بچوں کو جو ہے وہ تفریح کا موقع ملے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمبر آف ٹاسک ہیں جنہیں ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، مل جل کے رہنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سو جو چیزیں ہم اپنے بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم ان کے تھرو لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے نصاب کے اندر کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی ضرور لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ رول آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان اسٹوڈنٹ لائف، بچے کی لائف میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں۔ اوور آل پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بچے کی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ میں نے اسٹارٹ پہ ہی بات کی کہ تعلیم صرف اسکولنگ صرف تعلیم کا نام نہیں بلکہ تربیت شخصیت سازی کا نام ہے۔
تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم بچے کی شخصیت کو بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں، بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں، بچے کو اس کی جو اسپیشلائزیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اسکول کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز بیسکلی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کے بچوں کے اندر جو انفرادیت ہے اس کو اجاگر کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی عمر میں بچے کو ان کی انفرادیت کو اجاگر کروا دیتے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ پھر اس پہ مزید مہارت حاصل کر کے سوسائٹی کو اچھا سرو کر سکتا ہے، اس کی اکیڈمک پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کے اندر احساس ذمہ داری کو اجاگر کر سکتے ہیں تھرو کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری کتنا ہے۔ اب ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس قدر ناقص ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سالہ سال پڑھانے کے بعد بھی اپنے بچے کو سینس آف رسپانسبلٹی نہیں دے پاتے، اسے احساس نہیں کروا پاتے کہ معاشرے کو کس ٹائپ کی ضرورت ہے اس کی، اور وہ معاشرے میں اپنا رول کس طریقے سے پازیٹیولی پلے کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ڈگریز لینے کے باوجود بھی سوسائٹی میں سرو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایکسپائر ٹو نیو ایکٹیویٹیز یعنی نئے آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا، نئی چیزوں کی تخلیق سازی بھی اس کا ایک پرپز ہے۔ دین رول آف ٹیچر ان آرگنائز کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ اب ایک ٹیچر کیا کردار پلے کر سکتی ہے ان ایکٹیویٹیز کو پلان کرنے کے لیے؟ وہ ایک اچھی پلانر ہے، ایڈوائزر ہے، موٹیویٹر ہے، کوآرڈینیٹر ہے، دین آرگنائز کرے گی، یعنی وہ چیزوں کو پلان کرے، پھر اپنے بچوں کو اس میں جو چیزیں گائیڈ کرنے والی ہیں، نصیحتیں کرنے والی ہیں یا بتانے والی ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ کرے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو موٹیویشن دے کے رکھے تاکہ اگر کہیں کسی کام کے مکمل نہ ہونے پہ ان کی ہمت جواب دے تو ٹیچر کی موٹیویشن دوبارہ سے انہیں اس کام کو کرنے کے لیے اجاگر کرے، اور جہاں بچے رہنمائی انہیں چاہیے ہو اس کام کو کرنے کے لیے وہ انہیں پراپر کوآرڈینیٹ کرے اور رہنمائی فراہم کرے۔ تو اس سے بچے جو ہیں وہ ایک اچھے سے اچھی جو ہے ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں۔ سم سجیشنس کہ ٹیچرز کو ایکٹیویٹی میں رول پلے کرتے وقت کچھ اہم چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ایکٹیویٹی وہ بچوں کو کروا رہی ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو نہ ہو، اس کے لیے پراپر پلیس آپ بچے کو پرووائڈ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو بچے آپ نے ایکٹیویٹی کے لیے چوز کیے ہیں بجٹ اتنا زیادہ ہو کہ وہ بچے اس میں اپنا بجٹ پٹ نہ کر سکیں، اس سے بھی ایکٹیویٹی فلاپ ہو سکتی ہے اور اس کے رزلٹ جو ہوں گے وہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ اگر ایکسپینس میٹ کر لیے ہیں بچوں نے لیکن آپ نے پراپر پلیس نہیں دی بچوں کو ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے، دین بھی ایکٹیویٹی اپنا مؤثر نتائج نہیں دے پائے گی۔ ریلیونٹ اکوپمنٹ اینڈ ٹولس ریڈیوز دا لوڈ آف ہوم ورک۔ جب آپ کوئی ایکٹیویٹی اپنے بچے کو کرنے کو دیتے ہیں تو اس سے متعلقہ تمام چیزیں اسے ضرور پرووائڈ کریں اور ہوم ورک کا لوڈ بچے کے اوپر سے کم کریں، کیونکہ ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 6 بکس کا ہوم ورک بھی دیا ہے، تو ہوم ورک کرتے کرتے بچے کے پاس پراپر ٹائم نہیں بچے گا، دین وہ اپنی ایکٹیویٹی کو اتنا ایفیشینٹ طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا۔ ہماری تمام پریزنٹیشن اور بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ بحیثیت اساتذہ، بحیثیت ہائر مینجمنٹ ہم سب کو سیریسلی اس پوائنٹ پہ کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ابھی تک جو نظام تعلیم ہے اس کو صرف کتابوں کے گرد محدود کر دیا ہے، جس سے بچے بہت اچھے اور ویل ایجوکیٹڈ تو بن رہے ہیں، بٹ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے ڈگری زدہ قوم کی طرف زیادہ اپنی توجہ کر لی ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ ڈگری زدہ تو ہے بٹ ہنر مندانہ نہیں ہے، اور اس کو ہنر مند قوم بنانے کے لیے ہمیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ساتھ انوالو کرنا پڑے گا، دین ہمارا بچہ ایکٹیولی پرفارم بھی کرے گا اور نئی چیزوں کو کریٹ بھی کرے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں ہیلپ ملے گی، گریٹ ڈیل کر پائیں گے ہم اپنے بچے کو نا۔ حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ ہم صرف اگر یہ بات کہنے کی حد تک ہوگی تو کبھی بھی ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے اس کے کبھی بھی آؤٹ کمز ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔
اگر ہم رزلٹ اورینٹڈ بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ایک مؤثر پرسن بنانا چاہتے ہیں، سوسائٹی کا مفید پرسن بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے نصاب کے اندر ایڈ کرنا ہوگا. دین انشاءاللہ ہمارا نظام تعلیم بھی بہتر ہوگا اور ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروڈکٹیو پرسنس بن کے سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ.